سنیے، نہ صرف برکت اور افزونی اور رتبہ ہمارے لیے آزمائش کا باعث بنتا ہے، بعض اوقات ہماری خوبصورتی بھی ہمارے لیے آزمائش کا باعث بن جاتی ہے۔ بعض اوقات ہماری جو بیٹیاں ہیں، جو ہمارے بیٹے ہیں، جن کا رنگ تھوڑا سا گورا ہوتا ہے نا، تو انہیں غیر قوم والے کہتے ہیں آپ تو کرسچن، اور رو انہیں فخر چاہ جان دیے کہندی خدا دا شکر اونا چوڑیاں نو تے میری پتہ ہی نہیں کوالٹی دا تے قابلیت دا، اصل تے ایدیاں اکھاں خدا نے کھولیاں نے، اور انہوں پتہ ہے کہ میرا حسن تے میری نزاکت تے میرا رتبہ تے میرا مقام کی ہے، تے او ایسے ہی بہکاوے دے وچ پھر مسیح دا انکار بھی کر دیے تے جا کے تے ایمان بھی لے آن دیے۔ وہ کہندے تم تو کرسچن، بس اینی کو گالی انہوں لے جان دیے، کہندی ہو میرے حسن دا تے پتہ ہی ہے نا نو ہے، میری بیٹی، میرے بیٹے، یہ تو شاید اس سے خوش ہو رہا ہے، خوش ہو رہی ہے، لیکن یہ تیرے لیے مر جانے کا مقام ہے، دفن ہونے کا مقام ہے، کہ تو ایک مسیحی ہے اور تجھے کوئی آ کر یہ کہ آپ تو مسیحی نہیں ہیں، آپ تو مسیحی نہیں ہیں، اس کا مطلب کہ مسیح تیرے اندر ہے ہی نہیں ہے، اس کا مطلب مسیح سے تو واقف ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یسوع مسیح کو تو ظاہر کر ہی نہیں سکا، نہ اپنے کردار سے، نہ گفتگو سے، نہ چہرے سے، نہ رونق سے، تو تیرا مسیح کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اسی لیے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو کرسچن۔ انہی کے سامنے کھڑے ہوئیے اور انہیں وہاں پر بتائیے، مخاطب کیجئے اس کو، بھائی کو، بہن کو، اس سے کہیے ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں صرف کرسچن نہیں ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کی بیٹی ہوں، میں صرف کرسچن نہیں ہوں۔ یہ آپ کی پہچان ہے، یہ آپ کا کردار ہے، یہ آپ کا انٹروڈکشن ہے، یہ آپ کی شناخت ہے۔ جب کو آپ کو کہے کہ آپ کرسچن، آپ اس سے کہیے ایک منٹ آپ نے میری کس کوالٹی سے میرے مسیحی ہونے کو مٹی میں ملا دیا ہے، بتائیے ذرا مجھے، میں وہ سننا چاہتی ہوں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں مسیحی ہوں یا میں مسیحی۔ مت اس جھانسے میں آئیے، اور یہ جھانسا زیادہ خوبصورت لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ کدے کسی سویپر نو تے نہیں کیا انہوں نے کہ تسی یار تو تے بھائی تو تے نہیں سائی نہیں لگدا، تو تے انہوں تے کہندے ہی سائی نے، انہوں تے نہ یہ ہوندا سائیا ادھر آ۔ خوبصورتی، یہ خوبصورت ہے، اور یہی خوبصورتی اس کے لیے آزمائش کا باعث بن گئی ہے۔ میری بیٹیوں، ایون بیٹے بھی سنیں، یہ جتنے فلٹرز لگا کے اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرتے ہو نا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ جو آپ نے وہ میرا کلپ سنا ہے، وہ چوسنی کا جو منہ بنا کر جو سیلفیاں لیتے ہیں اور ایسے کر، یہ منہ ساری عمر نہیں بنے گا۔ جب ساس آٹا گوندنے کو کہے گی نا، پھر وہ منہ نہیں بنے گا۔ جب شوہر کے کپڑے دھو گی، پھر وہ منہ نہیں بنے گا۔ یہ صرف ایک لمحے کے لیے ہے، وہ سور کی طرح منہ بنتا ہے، چوسنی جیسے، اور تو سمجھ رہی ہے تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، سور کے جیسے تیری شکل لگ رہی ہے، اس کا منہ ایسا ہوتا ہے۔ تیرا منہ تو خدا نے جیسا ہے ایسا بنایا ہے، تو ایسے خوبصورت لگتی ہے۔ اس طرح کے ایٹریکٹیو منہ بنا کے، فلٹرز لگا کے، اور آپ جو ایٹریکٹ کر رہے ہیں دوسروں کو۔ میں نے 2-3 شادیاں ریورس ہوتے دیکھی ہیں، شادیاں۔ اس نے کہا جی جب یہ تصویریں بھیج رہی تھی اس وقت تو یہ بہت پیاری تھی، اب کیا ہوا اسے؟ اب وہ شرمندی، مطلب اب وہ کیا کہ تو اسے تو خوبصورت موبائل بنا رہا تھا، اصل میں تو وہ ایسے ہی ہے، میلی کچیلی ہے۔ یہ دھوکہ مت دیں، جو کچھ ہے وہی پیش کریں، جو سچائی ہے وہی سامنے لے کر آئیں۔ جو سچے نو صدا تھی کر کدی نہیں تلکن دیندا، تے جڑے فلٹراں دے نال چلدے نے نا، ایک وقت آندا ہے، لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ چھوڑ کے چلے گئے، انہاں کہا جی اے کڑی نہیں سان چاہیے، سان وہ چاہیے جدیاں فوٹوਆਂ آندیاں سن۔ کیا کیا جائے؟ لیکن یہ جھوٹ کس نے بولا؟ یہ سین کس نے کریٹ کیا؟ یہ خوبصورت ہے اور اس کی آزمائش شروع ہو گئی ہے۔ سنیے، ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ
اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی. ہوئے 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 ہوئے. دونوں میاں بیوی ہیں گھر میں. بچوں کا کوئی ذکر نہیں ہے بائبل میں. آئی ڈونٹ نو تھے کہ نہیں تھے. لیکن اس کے جو آقا ہے, مالک ہے پورے گھر کا, بزنس کا, اس کی آنکھ یوسف پر لگ گئی ہے. سنیے, اور اس نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ کیا لکھا ہے؟ میرے ساتھ. دیکھا وہی آزمائش آ گئی نا اس پر بھی جو تمر پر آئی تھی, داؤد کی بیٹی پر آئی تھی. وہی آزمائش اس پر بھی آ گئی ہے. اس کے لیے بھی لکھا ہے وہ بڑی خوبصورت تھی, حسین تھی, اور اس کے لیے بھی لکھا ہے کہ خوبصورت اور حسین تھا. اس کہنے لگی میرے ساتھ ہم بستر ہو, لیکن آفر آئی ہے, آزمائش آئی ہے, سیکس کی آفر آئی ہے. اگلا حرف کیا لکھا ہے؟ حرف کیا لکھا ہے؟ لیکن اس نے انکار کیا اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا, دیکھ میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے, اور اس نے اپنا سب کچھ میرے اختیار میں, میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے. اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. یہ رتبہ دیکھیے ایک ایماندار کا, رتبہ دیکھیے. اسی تے بسو نوکریاں لبنیاں, کر گئے کام کر کے تے آگے, کر گئے صبح پھنڈ پھنڈ کے تے آگے, کر گئے ڈسٹنگ کر کے تے کپڑے دھو کے تے واش روم دھو کے. نہیں, یہ رتبہ دیکھیے ذرا. کہہ رہا ہے اس گھر میں مجھ سے بڑا, اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی, کیونکہ تو لمٹس, حد. اس گھر کا سارا کچھ کس کے اختیار میں ہے؟ میرے سوا اس گھر میں بڑا. لیکن کیا؟ لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ تو جو ہے, تو بیوی, تو میری بیوی نہیں ہے, تو اس کی بیوی ہے. حد. آپ کو اپنی لیمیٹیشنز کا, آپ کو اپنی حد کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کو اپنی حد کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کو اپنی حد کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کو دوسروں کی حد کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی حد کراس کرنے لگا ہے تو آپ اسے شٹ اپ کال دے سکیں. آپ اسے کہیں کہ آپ کی حد یہاں پر ختم ہوتی ہے, کیونکہ یہاں سے میری پرائیویٹ لائف شروع ہوتی ہے. میں آپ کو کسی حد تک اجازت دے سکتی ہوں, لیکن اس سے آگے آپ رات کو کہیں کہ مجھ سے واٹس ایپ پہ اور مجھ سے فیس ٹائم پہ اور مجھ سے پیکج پہ بات کریں. نہیں میرے بھائی, ایسا نہیں ہوگا. اور اگر تو باز نہ آیا تو میرا باپ تجھے ڈیل کرے گا, میری ماں تیرے گھر کو وزٹ کرے گی. یہ تیری حد یہاں تک ہے, اس سے آگے تیری حد. اس کو اپنی حد کا پتہ ہے, با اختیار ہے, اس کے پاس اتھارٹی ہے, پورے گھر کی بزنس کی اتھارٹی ہے, اور اس کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے. لیکن اس کو یہ بھی پتا ہے کہ کیا چیز میرے اختیار میں. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا چیز میرے اختیار میں نہیں ہے. یہ کہتا ہے اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے, اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی, کیونکہ تو. زبور نویس کیا کہتا ہے 127 میں؟ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی بیوی میرے گھر میں نہیں ہونی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, میری بیوی بھی کسی کے گھر میں نہیں ہونی چاہیے. میری بیوی میرے گھر کے اندر, میری بیوی میرے گھر کے اندر, میرا شوہر میرے گھر کے اندر, تیرا شوہر تیرے گھر کے اندر. میرے بھائیوں میری بہنوں, یہ سیکھنے کی بات ہے. ایسے خادم جو
صبح 10-11 بجے آ کے آپ کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور کہیں میں دعا کرن آیا ہوں، اس کے لیے دروازہ بند کیجئے اور اس کو کہیے اپنے گھر میں جا کے اپنی بیوی کے ساتھ. ہیلو ہیلو، صبح 11 بجے تیرے کیڑے پیو نے کیا کہ وزٹ کریا کر جدو کوئی مرد گھر نہیں ہوندا. ایسے 2 نمبر خادموں سے بچیے پلیز. وہ دعا کرنے نہیں، وہ کچھ اور منصوبہ لے کر گھر میں قدم ڈالنے کو ہے. اسے کہیے باہر بیٹھیے دھوپ میں، جب میرا شوہر، میرے بیٹے، میرے بھائی گھر میں آ جائیں گے آپ ان کے ساتھ اندر آئیے گا. انہوں کانوں ہونگے کہ میں 2 نمبر کام ایتھے نہیں کر سکتا، اور دوبارہ میری پتر میری تھی تیرے بوئے تے نہیں آئے گا. لیکن جدن تو کتے کلیا انہوں واڑ لیا نا، کام خراب ہے، کام خراب ہے. اور یہ سلسلہ پھر رکے گا نہیں، یہ چلتا رہے گا. میری بیوی اور تیری بیوی، میرا شوہر اور تیرا شوہر، یہ کہہ رہے ہیں اس گھر کا سب کچھ میرے اختیار میں، لیکن تو اس کی بیوی ہے، تو میری نہیں ہے. اس کا مطلب ہمیں اپنی لیمٹس کا، اپنی حدود کا. یوتھ میٹنگز ہونی چاہیے، لیکن یوتھ میٹنگ میں بعد میں جب چائے چل رہی ہو تو ہاتھ بھی آگے، ہیلو سس کیسی ہو، ہیلو سس کیسی ہو. سس بھی اگو کہ ہاں میں اچھی ہوں، تو کیسا ہے برو، تو کیسا ہے. ہاں یہ 2 نمبر ہے، یہ حماقت ہے. یہیں سے گناہ جنم لے گا، یہیں سے. وہ ہاتھ پکڑتے پکڑتے کوئی اشارہ دے دے گا، کوئی اشارہ دے دے گی. نہیں نہیں نہیں، آپ کو اپنی لیمٹس کا، ہیلو، آپ کو اپنی لیمٹس کا. اسے کہیے بھائی یہ کام کرنا ہے تو امریکہ میں جا، وہاں پر یہ کام ہوتے ہیں. میری ماں نے مجھے سکھایا کہ تو نے اپنے بدن کو اپنے قابو میں رکھنا ہے. پولس بھی کہتا ہے میں اپنے بدن کو مارتا اور کوٹتا اور قابو میں رکھتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کروں اور خود نامقبول ٹھہروں. ایڈوانس نہیں ہونا، ہمیں پاک ہونا ہے. آمین. ایڈوانس نہیں ہونا، ہمیں پاک ہونا ہے، ہمیں پاک ہونا ہے، ہمیں پاک ہونا ہے، ہمیں پاک ہونا ہے. جڑی تائے دی چاچے دی تھی یہ انہوں کزن نہیں، انہوں پہن کہنا میں، انہوں پہن کہنا. بائبل مقدس میں لکھا ہے جوان بیٹیوں کو، کماری بیٹیوں کو کمال پاکیزگی سے بہن سمجھ کر، یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے. بڑی عمر والی کو ماں جان کر. ہسی ایک دم ایڈوانس ہو جانے، گورے نو کاپی کرنے لگ پہ، گورے بھی ہاتھ ملاتے ہیں، وہ بھی حق کرتے ہیں. سو وٹ ماما، یہ تو اب تو زمانہ بدل گیا. نہیں، زمانہ بدل گیا ہے، یہ نہیں بدلا ہے. زمانہ بدلا، یہ نہیں بدلا. اس کی تعلیمات آج بھی ویسی کی ویسی ہیں جیسے شروع میں تھی. ہیلیلویا. یہ ہمارا پیمانہ یہ ہے، ہم نے اپنی زندگیوں، کردار کو، خدمت کو، بلاوے کو اس کتاب پہ پرکھنا ہے. ہیلیلویا. یہ نہیں بدلا ہے، یہ نہیں بدلا ہے. آپ کو اور مجھے اپنی حد میں، اپنی حد میں. میں ایک جگہ منادی کے لیے گیا، سیمینار. سنیے، اس کے بعد کھانا کھانے کے لیے اسی خادم کے گھر میں، اور خادم میرا خیال کوئی باہر کام تھا، اس کی وائف آ گئی میرے پاس. اس نے کہا کہ سر آپ کا نمبر مل سکتا ہے. جب اس نے سر کہا تو رول کو اس نے بھی مجھے کچھ کہا. رول کو اس نے کہا اس عورت سے بچنا ہے. میں نے کہا سسٹر نمبر پاسٹر جی کے پاس ہے، آپ ان سے لے لیجئے. اتنے میں پاسٹر صاحب بھی آ گئے.
تو وہ پاسٹر صاحب کو میری شکایت لگانے لگی کہ دیکھیں میں نے نمبر مانگا ہے اور سر نمبر نہیں دے رہے ہیں. وہ پاسٹر صاحب نے کہا پاسٹر جی نمبر دے دو، کی مسئلہ ہے. نمبر دے دیا، کھانا کھایا، میں چلا گیا. صبح ہوئی تو واٹس ایپ پہ وہ جو ایسے ایسا بنا ہوتا ہے نا، ایسے دل ہوتا ہے لال رنگ کا، وہ صبح صبح گڈ مارننگ ہاؤ آر یو، گڈ مارننگ ہاؤ آر یو. میں نے کوئی رپلائی نہیں کیا تو سلسلہ آگے بڑھنے لگا. میسج آیا آپ کی کل شرٹ بہت اچھی تھی. میرے بیٹے، میری بیٹی، جب کوئی مخالف جنس تیرے کپڑوں کی، ہیئر سٹائل کی، تیرے نیلز کی، تیری آنکھوں کی تعریف کرنے لگے، سمجھ لینا کہ دال میں کالا بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. سنیے یہیں سے کام شروع ہوگا. آپ شرما جائیں گے، آپ کہیں گے واو اس نے کتنا ڈیپ آبزرو کیا ہے. نہیں 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 نہیں، اس نے حرام کاری کرنے کے لیے ایک دروازہ کھولنے کی کوشش کی ہے، اور اگر تو نے اجازت دے دی تو تیرے ساتھ ایسا ہو جائے گا، ہو جائے گا. میں نے اس کو کہا کہ میں نے کہا پلیز آپ اس طرح کے میسج مت کریں. اس سے کیا ہوتا ہے، ہم اچھے دوست بھی تو ہو سکتے ہیں. یہیں سے کہانی. میں اپنے دوواں بابیاں نو فون کیتا، میں کہا جی مدد چاہیے ہے تھوڑے، ایمرجنسی ہے. کہتے خیریت، گھر میں سب ٹھیک ہے، بچے ٹھیک ہیں انجلینا؟ میں نے کہا جی سب ٹھیک ہے، میں ٹھیک نہیں، فوراً مدد چاہیے. خیر وہ دونوں فوراً پہنچے. میں نے وہ سارے میسیجز موبائل کے ان کے سامنے رکھے. میں نے کہا جی آزمائش چل رہی ہے پچھلے کچھ دنوں تو، میں کوشش کر رہے ہیں لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا. بابا جی مجھے کہتے ہیں کہ اینو فون کر سو، اینو کہہ کہ بندے دی پتر بنے، نہیں تو اگلی کال میں خود کراں گا اینو. اور جناب میں سائڈ دے ہو کے کال کی تھی. میں نے کہا جی آپ اس طرح کی بیہودہ گفتگو، یہ میسیجز کرنا بند کر دیں، ورنہ اگلی کال میرے باپ کی آئے گی آپ کو. وہ دن، آج کا دن، وہ اپنے گھر پتہ نہیں کس حالت میں، لیکن میں اپنے گھر خوش ہوں. گناہ میں اتنی قدرت اور طاقت ہے کہ یہ آپ کو ننگا کر سکتا ہے. باغ عدن کی تصویر ہمارے سامنے ہے. گناہ ہی نے ان کو ننگا کیا نا. گناہ میں اتنی طاقت اور تاثیر ہے کہ یہ آپ کو خدا کی حضوری سے کھینچ لیتا ہے. چھپنے لگے نا آدم اور حوا، ہے نا، درختوں کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا لے گئے، او خدا آ گیا. گناہ میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آپ کے اندر خدا کے لیے خوف پیدا کر دیتا ہے. یہ خوف پیدا کر دیتا ہے. سنیے، اگر آپ گناہ کا اقرار کر لیں اور اگر آپ اپنے گناہ کی معافی مانگ لیں تو خدا معاف کرنے میں قادر ہے، اور خدا اس گناہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے، اور اس گناہ کا اختیار اور اس گناہ کا اثر آپ کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے. آمین آمین. اگر آپ نے اقرار نہ کیا اپنے گناہ کا، یقین جانی آپ کا گناہ ایک دن آپ کو لے آئے گا، ننگا کرے گا، ایکسپوز کرے گا. سنیے، اس سے پیشتر کہ آپ کا گناہ آپ کو ننگا کرے، آپ اپنے گناہ کو خداوند کے سامنے لے جائیں اور کہیں خدا یہ چیلنج ہے، یہ مصیبت ہے، یہ دشواری ہے، یہ آزمائش ہے، خدا اس میں میری مدد کر. جس آزمائش میں سے آپ گزر رہے ہیں وہ آزمائش اپنی ماں، اپنے باپ کو بتائیے، اپنے اچھے دوست کو بتائیے، اپنے پاسٹر سے ڈسکس کیجئے اور ان سے مدد مانگیے کہ مجھے مدد چاہیے کہ میں اس گناہ میں سے. یہ بڑا آسان تھا، میں اس کے ساتھ گپ شپ کرتا رہتا، ہیلو ہائی چلتی رہتی، کبھی کبھی بیچ میں جا کے چائے شائے پی آتا. یہ بڑا آسان تھا. لیکن آسمان پر ویڈیو بن رہی ہے، ڈرون چل رہا ہے، آسمان پر ریکارڈنگ ہو رہی ہے. خدا نے میرے رویے کو دیکھ لیا، آبزرو کر لیا کہ یہ لڑکیوں کے جھانسوں میں نہیں آتا ہے. بعض اوقات آپ کی خوبصورتی بھی آپ کے لیے بڑی، لیکن اگر آپ کمیٹڈ ہیں،
اگر آپ پابند ہیں، خدا کے ساتھ آپ نے عہد کر رکھا ہے، پھر جو بھی آزمائش آئے گی آپ اسے رد کریں گے اور آپ کہیں گے مجھے میری لیمٹس کا، مجھے میری حدوں کا پتا ہے، میں اس سے آگے۔ آپ کو لیمٹس کا نہیں پتا ہوتا تو آپ گھر سے ماں کا زیور اور باپ کے روپیہ لے کر نکل جاتی ہیں نا، اور پھر کچہریوں میں جا کر نکاح ہوتے ہیں۔ آپ اپنی لیمٹ کو، حد کو پار کرتی ہیں، حد کو پار کرتے ہیں۔ آپ کو لیمٹس کا نہیں پتا ہے، اس لیے امنون کو لیمٹ کا نہیں پتا تھا کہ یہ میری بہن ہے جس کے ساتھ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں اور جس کے ساتھ عشق ہو گیا ہے، اس کو اپنی لیمٹس کا نہیں پتا۔ میری بیٹی، میرے بیٹے، اگر تو اپنی حد میں رہے تو شریر تجھے چھو نہیں سکتا ہے، کیونکہ تجھے قوت کا لباس ملا ہے۔ ہیلیلویا! تجھے قوت کا لباس ملا ہے، اور یہ لباس تجھے پروٹیکٹ کرے گا، یہ لباس تجھے تیری حفاظت کرے گا، یہ لباس تجھے گناہ سے، بدی سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ یہ قوت کا لباس تجھے بدنی طور پر قوت دینے کے لیے نہیں، تجھے روح کے وسیلہ سے بدن پر غالب آنے کے لیے ملا ہے۔ اسی لیے پالوس گلاطیوں کے خط میں کہتا ہے اگر روح کے موافق چلو گے تو جسم کے کاموں کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ ہیلیلویا! روح کے موافق، اگر روح کا لباس میرے اوپر ہے پھر میں جسم کے کاموں کو ہرگز پورا نہیں کروں گا۔ سنیے، یہ کہتا ہے تو اس کی بیوی ہے۔ سنیے آگے کہتا ہے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی گئی کیونکہ تو اس کی بیوی ہے، سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں؟ ایسی بڑی بدی کروں۔ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ میرے ساتھ ہم بستر ہو، اور یہ آگے سے کیا جواب دے رہا ہے؟ یہ کتنی بڑی بدی ہے؟ یہ بڑی بدی ہے، یہ بڑا گندا کام ہے۔ ایسے یہ نہیں کہا پلیز بھائی میرے ساتھ ایسا نہ کر، ایسے یہ نہیں کہا، یہ اس کو اب کلام، یہ بڑی بدی ہے، یہ میں کیوں کروں؟ تو میری حد سے، تو میری لیمٹ سے باہر ہے، تجھ پر میرا اختیار نہیں ہے، اور میں بھی تجھے اپنے بدن پر اختیار نہیں دوں گا۔ ہیلیلویا! لیکن میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گنہگار بنوں؟ واہ جی واہ! کلام سناتے ہیں نا پورے دا پورا، یہ بدی ہے، یہ بد کرداری ہے، یہ حرام کاری ہے، یہ زنا کاری ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا، نہیں کروں گی۔ لکھا ہے اور وہ ہر چند روز یوسف کے سر ہوتی رہی، یعنی اس نے آفر کرنا، دعوت دینا، اس نے کنڈیاں ڈالنا نہیں چھوڑی، نہیں چھوڑی۔ سنیے میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، آج کے دن کے بعد بھی آپ پر آزمائشیں آئیں گی، پرابلمز آئیں گے، چیلنجز بنیں گے، آفرز آئیں گی آپ کو، یہ تاحیات کام ہے، تاحیات کام ہے یہ۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بدن پر مسیح کے اختیار کو لے لیا ہے، روح القدس کا لباس پہن لیا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہر ایک آزمائش پر آپ غالب آ سکتے ہیں، مگر صرف خدا کی مدد سے، خدا کی مدد سے، اپنے زور سے نہیں، اپنے زور سے نہیں، خدا کی مدد سے۔ وہ جو مجھے قوت دیتا ہے، طاقت بخشتا ہے، توفیق دیتا ہے، اس سے میں ہر کام کر سکتا ہوں، یعنی بدن پر بھی غالب آ سکتا ہوں۔ لیکن اس نے وہ ہر چند روز یوسف کے ساتھ ہوتی رہی، پر اس نے اس کی بات کہ اس کے ساتھ ہم بستر ہونے کے لیے اس کے ساتھ لیٹے۔ اور ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے گھر میں گیا اور گھر کے آدمیوں میں سے کوئی بھی اندر نہ تھا۔ اب میں یہ خیال کرتا ہوں اس عورت نے آلریڈی یہ منصوبہ بنایا ہوگا کہ تم سب کے سب باہر نکل جاؤ، انہیں کسی کام سے بھیج دیا ہوگا تاکہ اسے بدی کرنے کا پورا موقع مل جائے۔ اور گھر کے آدمیوں میں سے کوئی بھی اندر نہ تھا، تب اس عورت نے اس کا پیرہن پکڑ کر کہا میرے ساتھ ہم بستر ہو۔ میرے بیٹوں، خادموں، لیڈرز، یہ آزمائش ہم پر آ سکتی ہے، ہم پر آ سکتی ہے۔ اس وقت کمزور نہیں پڑنا، اس وقت روح القدس کو آواز دینی ہے،
उस वक्त मसीह को जगाना है। मैं तूफान में हूँ, मैं मरा जाता हूँ, गिरा पड़ता हूँ, खुदावन जाग बेदार हो और मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। सुनिए, इसने इसका पैरहन पकड़कर कहा मेरे साथ हम बिस्तर हो, और आगे लिखा है वो अपना पैरहन उसके हाथ में छोड़कर, वाह जी वाह, ये है क्रिश्चियन करैक्टर, ये है मसीही किरदार। आमीन। ये क्या है? ये क्या है? सुनिए, इसने अपना पैरहन उसके हाथ में छोड़ दिया है, और ये उस मकाम से, उस जगह से, बाज़-औक़ात हम गुनाह की हालत में रहकर गुनाह को इंजॉय करते हुए हम झूठी सच्ची दुआएं कर रहे होते हैं। एक खादिम था और वो एक डब्बे में बैठ गया, ट्रेन के डब्बे में, और अकेला था, और उसके साथ एक बदकिरदार औरत आके बैठ गई, और वो थोड़ा सा साइड पे हो गया और दुआ करना, खुदा मनु बचा, खुदा मनु बचा। वो थोड़ा साइड पे, और वो और आकर उसके साथ बैठ गया। आगे अब वो खिड़की तक चला गया और वो जुड़कर उसके साथ बैठ गया, और वो अपने नापाक इरादे उसके अंदर पूरे करना चाहती थी, और वो बैठा दुआई कर रहा है, खुदा मनु बचा, खुदा मनु बचा। खुदा कह रहा है और बेवकूफ़ा, दुआ करना बंद कर, उठ तो डब्बा बदल। बाज़ औक़ात हम गुनाह की हालत में रह के, फ्रेंडशिप की हालत में रह के खुदा से झूठी सच्ची दुआएं, खुदा मुझे इससे बचा, खुदा मुझे इससे बचा, और साथ साथ ये भी देख रहे होते हैं कि उसका कोई मैसेज आया है या। आपको वो मकाम छोड़ना है जिस मकाम पर आप आजमाए जाते हैं। आपको वो मकाम छोड़ना है, उस मकाम से कूच करना है, आपको उस एनवायरनमेंट से निकलना है जहां पर आजमाइश आपको आन दबाती है। कोई बुलंद आवाज से कहे ये कलाम मेरे लिए है, ये कलाम मेरे लिए है। इसने उस मकाम को ही छोड़ दिया है। सुनिए, ये मर्द जो मर्द खुदा है, ये अपना पैरहन छोड़ आया है, इज्जत बचा लाया है। हालेलुया। ये पैरहन छोड़ आया है, इज्जत बचा लाया है। वो अपनी इज्जत गंवा आई थी, कपड़े। मेरे बच्चों, आपकी क्या हालत है? आप क्या चीज गंवा चुके हैं? आपसे क्या चीज छिन गई है? आपकी शनाख्त, आपकी आइडेंटिटी। मैं आपको बताना चाहता हूं, बर्रा के खून का एक कतरा आपके पूरे बदन को फिर से पाक और नया बनाने की कुदरत रखता है। आपके सारे बदन को नया बना देगा, सारे बदन को, सारे बदन को। मैं इनको सच्ची कहानी मैंने सुनी। एक जोड़ा था, अमेरिकन था, और वो मिशनरी जोड़ा था। वो किसी मुल्क में चला गया मिशन के काम के लिए, और वहाँ के जब लोगों ने, मर्दों ने उस लड़की को देखा तो उससे उन्हें प्यार हो गया, और उसने कहा कि ये दोनों मियाँ बीवी तो परदेसी हैं। उन्होंने लड़की को लिया, अपने हाथों में, अपनी गिरफ्त में लिया, और लड़के को उन्होंने जहाज़ पे वापस बैठा के उसके मुल्क में भेज दिया। अब वो लोग उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा मर्द रोज़ की बुनियाद पर उससे बदी करने लगे, रोज़ की बुनियाद पर। वो तकरीबन 3 से 4 साल ये काम चलता रहा, और उस औरत से 2 बेटियां भी वहां पर पैदा हुई उन्हीं मर्दों में से। वो उसके बदन को जख्मी भी करते, उस पर तशद्दुद भी करते, और उसके साथ बदी भी करते। उसने इन 4 सालों में उनकी जुबान सीख ली। अब वो घर से बाहर निकलना आना जाना भी शुरू हो गई। उसका एतमाद बन गया कि अब ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। उसने बाहर निकल के अपने शोहर को ख़त लिखा कि मैं इस लोकेशन पर हूँ, इस मकाम पर हूँ, तो किसी ना किसी तरह से तू मुझे रेस्क्यू कर, मुझे बचा। उसके शोहर को जब ख़त मिला तो उसने अपनी गवर्नमेंट से बात की, तो उन्होंने ऑपरेशन किया। ये सच्ची कहानी है। उन्होंने ऑपरेशन किया और उन्होंने अपनी फ़ौज वहाँ पर भेजी और उसको रेस्क्यू किया। अब जब वो रेस्क्यू करके वापस ले गए, उसको पता चला कि इस फ्लाइट से मेरी बीवी वापस आ रही है। तो हुआ ये कि वो अपनी बीवी से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड था कि वो एयरपोर्ट पहुंचा, और उसने कहा कि सबसे पहले मैं अपनी बीवी से मिलूंगा।
اب جب اس کی بیوی جہاز کی سیڑھیاں اتر رہی تھی تو اس کا ایک ایک قدم ہزاروں من کا ہو چکا تھا، وہ قدم اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ اتنے میں اس کا شوہر جو ہے، کیونکہ اسے اپنے اندر کی حالت کا پتا تھا کہ میں کیا تھی اور کیا اس وقت ہو گئی ہوئی ہوں، سنیے، اس کا شوہر بھاگا اس کی طرف کہ میں اپنی بیوی سے ملوں، اسے گلے لگاؤں، پیار کروں۔ اس نے اس کو روک دیا، اس نے کہا ہاں ایک منٹ۔ اس نے کہا میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے ان جنگلی درندوں سے مجھے چھڑایا ہے، ریسکیو کیا ہے، لیکن میری ایک اور پریشانی ہے۔ وہ پریشانی یہ ہے کہ میرے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی ہے کہ یہ بدن اب تیری بیوی ہونے کے لیے یا تیرے ساتھ ایک ہونے کے لیے مجھے زیب نہیں دیتا۔ میں تیری بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتی، میں معافی چاہتی ہوں، میں اپنی زندگی گزاروں گی، تو اپنی زندگی گزار، میں تیری صرف شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ تو نے ان درندوں سے، جنگلی بھیڑیوں سے مجھے بچا لیا ہے، اب میں پھر مسیح کے ساتھ ایک ہو سکتی ہوں۔ اور وہ رو رہی تھی ذات خدا۔ اس شخص نے، اس کی آنکھوں سے آنسو پہنچے اور اس نے اس کو کہا اے نادان، کیا تو بھول گئی کہ یسوع مسیح کے خون کا صرف ایک قطرہ تیرے سارے بدن کو نیا بنا سکتا ہے؟ صرف ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ۔ اس کے قدموں میں گر گئی، اس نے اسے اٹھایا اور پیار کیا۔ اس نے کہا تو جیسی بھی ہے مسیح کے خون سے نئی ہو جائے گی، میں تجھے پھر سے اپنی بیوی کے طور پر قبول کرتا ہوں۔ میرے بچوں، میں نہیں جانتا کہ بدنی طور پر، جسمانی طور پر آپ کی کیا حالت ہے، لیکن میں اس خون پر ایمان رکھتا ہوں جس نے میرے سارے گناہ مٹا دیے ہیں، میرے سارے گناہ دھو دیے ہیں اور مجھے پھر سے نیا اور پاک باز بیٹا بنا دیا ہے۔ میں اس خون پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں نہیں جانتا آپ کی کیا حالت ہے، آپ کس مقام پر ہیں، آپ کا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ، اپنے دلہا یسوع کے ساتھ ٹوٹ چکا ہے۔ میں آج بتانا چاہتا ہوں، آج آپ کا تعلق، آپ کا رشتہ آپ کے خداوند کے ساتھ پھر سے بحال ہو جائے گا، اور اس میں کمال آپ کا نہیں ہے، کمال اس کا ہے جس نے اپنا خون دیا ہی اس لیے ہے کہ ہم پاک ہو جائیں، ہم نئے ہو جائیں اور ہم اس دلہے کے ساتھ پھر سے ایک ہو جائیں۔ آمین۔ آپ میں سے کتنے سمجھتے ہیں یہ کلام ان کے لیے ہے؟